السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، دوستوں، کچھ قرآن پاک کے بارے میں ارشادات فرمانے ہیں تاکہ قرآن پاک کی محبت دل میں پیدا ہو اور ہم بہترین تلاوت کر سکیں۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیں بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے پرتاثیر الفاظ انسانی قلوب و اذہان پر خاص اثر ڈالتے ہیں۔ انسان جتنے غور اور توجہ سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھے اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جتنا زیادہ اس کے معارف کو تلاش کرتا ہے، اسی قدر اس کا دل رقت اور خشیت کے جذبات سے لبریز ہوتا ہے، اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورۃ الحشر میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو ضرور دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے عجز اختیار کرتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ قرآن کریم حکمت و معرفت کا خزانہ اور خیر و برکت عطا کرنے والی بہترین کتاب ہے، جس کا پڑھنا باعث خیر و برکت ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی خیر و برکت اور بھلائی کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ سورۃ البقرہ 270 آیت نمبر۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جو بھی حکمت دیا جائے تو یقیناً وہ خیر کثیر دیا گیا۔ قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے خیر کہا ہے، وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ بس قرآن شریف معارف اور علوم کے سامان کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن معارف اور علوم کا نام بھی مال رکھا ہے، دنیا کی برکتیں بھی اس کے ساتھ ہی آتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا بیوتکم مقابر وإن البيت الذي تقرأ البقرة فيه لا يدخله الشیطان۔ جامع ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اور جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ عن ابی مسعود الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفاتہ۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں وہی اس کے لیے کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو قابل رشک قرار دیا جو قرآن کریم کو سیکھتا اور اس کی تلاوت میں دن رات مصروف رہتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسد الا فی اثنتین، رجل
آتاہ اللہ القرآن آتاہ اللہ القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فهو يقول لو أوتيتم مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل والرجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. صحیح البخاری کتاب التوحید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل رشک صرف دو آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے، تو ایک دیکھنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس جیسا قرآن کا علم ہوتا تو میں بھی اس کی طرح تلاوت کرتا رہتا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اسے اس کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، جسے دیکھنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ اتنا مال دیتا تو میں بھی اس طرح خرچ کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ ساتھیوں، قرآن کریم ایسی پرتاثیر کتاب ہے کہ اس کی تلاوت میں مشغول رہنے والے بالآخر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے حرف حرف اور لفظ لفظ میں خیر و برکت رکھ دی گئی ہے، جن کو پڑھنے سے انسان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جیسے فرمایا گیا اذا احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، تم میں سے جو شخص اپنے رب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ تلاوت قرآن میں مشغول ہو جائے۔ پس جو لوگ کلام الہی کو دلی محبت سے پڑھتے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا خیر و برکت اور اجر و ثواب کا موجب ہے۔ قرآن شریف کی اسی فضیلت کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سب سے بہترین قرار دیا جو خود بھی قرآن کریم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اس بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ان عثمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح البخاری۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ شخص سب سے بہتر ہے جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن شریف کو عمدہ طور پر اور خوش الحانی سے پڑھنا بھی ایک اچھی اور بہترین بات ہے، مگر قرآن شریف کی تلاوت کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اس کے حقائق اور معرفت پر اطلاع مل جائے انسان کو اور انسان اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو زمین و آسمان دونوں جگہوں پر یکساں مشہور و مقبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک بندہ مومن محبت کے ساتھ رب کی رضا کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے بھی اسے سنتے ہیں، اور جب کوئی انسان قرآن کریم کا دور مکمل کرتا ہے تو ہزاروں فرشتے اسی پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ایسے شخص کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔
قرآن شریف کی پیروی کے نتیجے میں، اس کو صحیح طور پر سمجھ کر، پڑھ کر، تلاوت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے خاص پر فرشتے نازل فرماتا ہے جو انہیں استقامت عطا کرتے اور خوشخبریاں سناتے ہیں۔ بس کیا ہی بابرکت کلام ہے جس کی تلاوت سے انسان پر فرشتوں کا نزول ہو اور وہ ان برکات کا وارث قرار پائے جو اللہ کے فرشتوں کے نزول کے باعث انسان پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ خبردار، یقیناً یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے پڑھے، یاد رکھے۔ معزز صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا کیے ہوئے بہت پاک رکھے گئے ہیں، لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے جو بہت معزز اور بڑے نیک ہیں۔ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ سورۃ حامیم سجدہ۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر استقامت اختیار کی، ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور نہ غم کھاؤ اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہارت اور اچھے طریقے پر قرآن کریم پڑھنے والوں کو معزز فرشتوں کی معیت کی خبر سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ والذی یقرأ القرآن ویتتأتأ فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم شریف میں روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن کا ماہر سفرۃ کرام بررہ کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹکتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کے لیے مشکل ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اجران، اس کو 2 گنا اجر ملے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں ہے ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرۃ الکرام البررۃ والذی یقرأه وهو یشتد علیہ فلہ اجران۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص قرآن کو اچھی طرح مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اعمال نامہ لکھنے والے معزز اور اطاعت گزار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو کوشش اور محنت کر کے پڑھتا ہے اسے 2 گنا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ یعنی ایسے شخص کو دوہرا ثواب ملے گا جسے قرآن کریم پڑھنے میں مہارت نہیں، کیونکہ اس کے لیے بڑی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، لہذا اس محنت اور کوشش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے دوہرے اجر سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی زیادہ توفیق دیں اور ان
معزز مقرب فرشتوں کے ساتھ ہمارا ساتھ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔